نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل فضل و کرم سے دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس عمل پر استقامت نصیب فرمائیں، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائیں۔ اللہ رب العزت دوسرا پارہ قرآن مجید سورۃ البقرہ ارشاد فرماتا ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، کامل 2 سال، اور اس حوالے سے گزشتہ درس قرآن میں بھی کچھ احکام ذکر کیے گئے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے کہ وہ رضاعت کی مدت پوری کرے۔ اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ رضاعت کی بھی کوئی مدت ہے جس کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہی وہ مدت ہے کہ جس کے بعد دودھ پلانا اب جائز نہیں رہے گا۔ مدت مکمل، کام مکمل، اس کے بعد اب وہ دوبارہ کام کیا جائے تو وہ پھر ناجائز ہوا۔ ساتھ ہی احتیاط کے پہلو پر نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ائمہ کرام کا اس بارے میں اختلاف رہا، اس اعتبار سے 2 سال تک یعنی 24 ماہ یہ دودھ پلانے کی مدت ہوئی، اس کے بعد دودھ نہ پلایا جائے، اس کے بعد پلانا جائز نہیں، یہ ایک مسئلہ مکمل۔ دوسرا یہ ہے کہ حرمت رضاعت کا تعلق کب تک ہے، یعنی کون سے مہینے تک بچے کو دودھ پلا دیا جائے تو وہ پلانے والی اس کی ماں، جس کی وجہ سے اس عورت کو دودھ آیا، اس کا باپ اور ان کی جتنی اولاد ہے، اس کے رضاعی بھائی بہن، اس کا تعلق کب تک ہے؟ فرمایا اس کا تعلق 2.5 سال یعنی 30 ماہ۔ 30 ماہ کے اندر بچے نے اگر کسی کا دودھ پیا تو وہ اس کی ماں ہو گئی، رضاعی ماں۔ اب 2.5 سال کی حرمت یعنی 2.5 سال تک حرمت رضاعت کا معاملہ مکمل ہوا۔ اب یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے، دیگر ممالک کی طرح وہ الگ مسئلہ ہے کہ پھر ان میں پابندیاں لگی، جیسے بنگلہ دیش میں ہوا، دیگر ممالک میں بھی اس طریقے سے کچھ معاملات ہوئے کہ ہیومن ملک بینک، اس کا ایک ادارہ قائم ہوا۔ اب اس میں ہوتا یوں کہ عورتیں جو ہے اپنا دودھ وہاں ملک بینک میں جمع کرواتی ہیں، اور بنانے والے نے اپنی طرف سے یہ اعلان کیا کہ ہم نے یہ ادارہ اس لیے بنایا ہے کہ جن بچوں کی مائیں نہیں یا جن بچوں کی مائیں ہیں لیکن ان کو دودھ نہیں آتا تو یہ دودھ ان کو کفالت کرے گا، ان کو کام آئے گا، یہ ہمارے لیے باعث ثواب ہے اپنی طرف سے۔ حالانکہ شرعی حکم اس کا کیا ہے کہ جو عورت کا دودھ ہے، ماں کا جو دودھ ہے، یہ مال متقوم نہیں، مال متقوم یعنی جسے بیچا جائے، لیا جائے، دیا جائے، اپنی مرضی سے دیا جائے، یہ ہے ہی نہیں۔
نہ عوض کے ساتھ دیا جا سکتا ہے، نہ بغیر عوض کے دیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں جائز نہیں، کیونکہ مال متقوم ہے ہی نہیں ہے۔ جب مال متقوم نہیں تو ملک بینک میں کیوں جمع کروایا جا رہا ہے؟ وہاں جمع کروانا کیسے جائز ہوا؟ اور پھر بڑی بے شمار اس میں خرابی بن جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دودھ کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر بناتے ہیں تاکہ خراب بھی نہ ہو، اور پھر پانی ملانے کی صورت دوبارہ دودھ کی شکل اختیار کر دیتا ہے، تو بچے کو جو ہے وہ یہاں وہاں کیمیکل دودھ کے بجائے اصل دودھ ملے۔ یہ بھی سوچ فاسد ہے، اس میں بڑی خرابیاں ہیں بہت زیادہ۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ معاوضے کی صورت ہو یا بغیر معاوضے کی صورت ہو، دونوں صورتوں میں عورت کا دودھ دینا جائز نہیں، کسی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ یہ مال متقوم نہیں۔ ہاں یہ ہے عورت اگر چھاتی سے دودھ پلائے یا اپنے سامنے ہی کسی صورت میں برتن میں ڈال کے، جیسے ڈاکٹر کہا جائے کہ دودھ کے اندر جو ہے دوا ملا کے اس کو پلانی ہے، تو وہ برتن میں دودھ نکال کے اس میں دوا ملائے پھر پلائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسے ہی تحفتاً کسی کو پیش کر دینا، ملک بینک میں جمع کروا دینا، اس کی فقہاء کرام کی طرف اجازت نہیں، یہ ناجائز و حرام کام ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ یہ مال متقوم نہیں۔ اور باقی رہا نقصان کے معاملات، تو بے شمار اس میں نقصان ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں ملک بینک میں دودھ جمع ہو گیا، اس عورت کا، اس عورت کا، فلاں عورت کا، اس کا، اس کے اتنی ساری عورتوں کا دودھ جمع ہو گیا۔ ملک بینک کے آئے دودھ جمع کرنا، بچوں کی کفالت ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا۔ اب کسی بچے کو یہ دودھ پیش کیا گیا پاؤڈر کی صورت میں یا اصلاً دودھ، اب اس بچے کی عمر 2.5 سال سے کم ہے۔ اب جیسے اس بچے نے دودھ پیا، حرمت رضا ثابت ہو گئی۔ اب اس کو کیا پتہ ہے اس بچے کو اس کی رضائی ماں کون ہے؟ اس کی رضائی ماں کا اس کو پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ کئی عورتوں کو دودھ ملائے گئے۔ اچھا، ایک تو رضائی ماں کا اس کو معلوم نہ ہوا، پھر اس صورت میں اس عورت نے جو دودھ یہاں جمع کروایا ہے، اس دودھ کو جن جن بچوں کو پلایا ہے وہ تمام کے تمام اس بچے کے جس نے ملک بینک سے دودھ پیا ہے، اس کے رضائی بھائی بہن ہوں گے، جبکہ اس کو رضائی ماں کا نہیں پتہ، اس کے بھائی بہنوں کو کیسے پتہ چلے؟ اب کتنا بڑا فساد ہو گیا، اتنی بڑی خلقت جو ہے اس کے رضائی بھائی بہنوں میں شامل ہو گئی، اتنی بڑی خلقت جو ہے اس کے رضائی ماں باپ میں شامل ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب جہاں جہاں تک رضاعت کا تعلق ہے، جس طرح نسب سے رشتہ ناجائز ہو جاتا ہے کہ وہ بھائی بہن آپس میں شادی نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے رضاعت کا بھی معاملہ ہے، رضاعت سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں، نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے حرام۔ اب اتنے سارے بھائی بہنوں کو کہاں یہ تلاش کرتا پھرے گا؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان تمام سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو نکاح کے لیے آگے بڑھے گا، ممکن ہے کہ یہ اس کی رضائی بہنی آ جائے سامنے، جو کہ اس کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ اس نے تو ملک بینک میں اس کی ماں نے دودھ دیا تھا نا۔ تو شرعی طور پر کوئی حکم بھی ہے، شرعی قوانین بھی ہے کہ 2.5 سال کی عمر تک جس بچے نے دودھ پیا اس عورت کا، تو وہ اس کی رضائی ماں ہے، شرعی حکم تو یہی ہے۔ اب جب شرعی حکم یہ ہے تو پھر اس صورت میں اب اس عورت کی جتنی اولادیں ہیں سب رضائی بھائی بہن ہیں، تو ان سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں اتنا بڑا فساد لازم آیا کہ اس صورت میں اب اس کو معلوم ہی نہیں کون میری رضائی بہن ہے، کون میری رضائی بھائی ہے کیا نہیں ہے، رشتے کا پتہ ہی نہیں۔ اب وہ جب نکاح کے لیے آگے بڑھے گا، قدم بڑھائے گا، کیا پتہ وہ اس کی رضائی بہن ہو۔ اب معلوم کیسے ہو کہ رضائی بہن نہیں ہو؟ بندہ تو گیا بچپن میں اس کو تو پلا دیا ملک بینک کے ذریعے، بعد میں کتنا بڑا فساد ہوا۔ بنگلہ دیش میں جب یہ ہوا نا، ملک بینک کا قانون ہوا، ہمارے یہاں بھی کچھ اس قسم کے چکر چل رہے ہیں، تو پھر وہاں پر ایک ماہ کے اندر علماء نے، دیگر عوام نے جن کو یہ مسئلے بتائے گئے، انہوں نے احتجاج کیا، بند کروا دیا، بولا یہ کام درست ہی نہیں، جائز نہیں، ہونا بھی یہی چاہیے، یہ شریعت سے ٹکرانے والی بات ہو گئی کہ آپ کے پاس ان تمام کا ریکارڈ آ نہیں سکتا، اگر آ بھی جائے تو بچہ جوان ہوگا اس وقت تک آپ اسے دے نہیں سکتے، تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی؟
اس قسم کے معاملات کرنے کی۔ بہتر تھا جو شریعت حکم دیتی ہے کہ جب اس قسم کے معاملات عورت کا بچہ نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہیں بچہ ہے اب عورت نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ بچہ تو ہے لیکن ماں کو دودھ نہیں آ رہا، تو شریعت متبادل تو راستہ بتایا ہے نا، بچے کو یہ تو نہیں کہا مرنے چھوڑ دو، نہیں، بلکہ فرمایا دائی رکھ لو۔ اب تمہیں پتہ ہوگا یہ دائی ہے، بچہ جب جوان ہوگا اس کو بتا دیا جائے گا یہ میری ماں ہے رضائی، بات ختم۔ اتنی عورتوں کو دودھ کا ایک ساتھ یکجا کرنا سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں۔ اب جب یہاں کہا گیا نا ملک بینک ہے، ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ ملک بینک تو ہے، اور ذکر یہ ہوا کہ عورت کا دودھ مال متقوم نہیں، یعنی نہ بلا عوض نہ عوض نہیں بیچا جا سکتا، نہیں دیا جا سکتا، تو فتن بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دائی کو تو اجرت دی جاتی ہے، جیسے واضح طور پہ حکم موجود ہے وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، آگے اس کے تحت کہ فرمایا کہ دودھ کے لیے رضائی ماں اگر تم چاہو تو رکھ لو، تو رضائی ماں کو تو رکھا جاتا ہے دودھ کے لیے، تو اس کو اجرت بھی تو دی جاتی ہے۔ اب یہ کس چیز کی اجرت دی جا رہی ہے؟ جب دودھ جو ہے بلا عوض ہوگا تو فتن بھی نہیں دیا جا سکتا، عوض کے ساتھ بھی نہیں دیا جا سکتا، تو یہاں تو پیسے دیے جا رہے ہیں دائی کو، اور خود قرآن مجید میں اس کا حکم موجود ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ یہاں جو دائی کو اجرت دی جاتی ہے نا، یہ دائی کو اجرت دودھ کی نہیں دیا جاتی، دودھ کا یہ جو کام ہے نا اسے پلانا، یہ کام ہے، اس کام کی اجرت دی جاتی ہے، اس شفقت پر اجرت دی جاتی ہے، بچے کی تربیت پر اجرت دی جاتی ہے، دودھ کی اصلاً اجرت نہیں، کیونکہ یہ ماں ہے رضائی ماں جو بن گئی، یہ اب بچے کی خدمت کر رہی ہے، یہ دودھ کا کام کر رہی ہے، اور ساتھ بچے کی تربیت بھی کر رہی ہے، اور اس کو جو ہے اس کی پرورش کر رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اجرت دی جاتی ہے، اصلاً دودھ کی اجرت نہیں ہوتی، کہ اصلاً دودھ کی اجرت تو ناجائز ہے، دودھ تو بلا عوض عوض دونوں صورتوں میں دینا ہی جائز نہیں، تو یہ خدمت پر اجرت دی جا رہی ہوتی ہے، عورت کی طرف سے جو خدمت ہے نا اس پر اجرت دی جا رہی ہے، دودھ کی اجرت نہیں ہوتی۔ فرمایا وعلی المولود لہ رزقہن، اور جس کے لیے بچہ ہے یعنی باپ، اس پر ضروری ہے ان عورتوں کا کہ انہیں کھانا دیں، انہیں کپڑے پہنائیں، وکسوتہن بالمعروف، اچھے طریقے سے، بہت اعلیٰ عمدہ بھی نہ ہو کہ عورت کا یہ مطالبہ ہے، نہیں، بالمعروف، عرف کے مطابق، اور بہت خستہ حال بھی نہ ہو، جتنی مرد کی اوقات اس سے زیادہ کی ہے تو پھر وہ زیادہ اچھا کام کرے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، کیونکہ بچہ جو ہے باپ کا ہے۔ اب اس اعتبار سے نسب بھی اس کی طرف ہوگا، اور نسب کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر باپ سید ہے اور ماں سیدہ نہیں، بچہ سید کہلائے گا، کیونکہ نسب کا تعلق جو ہے وہ باپ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ماں سیدہ ہے، باپ سید نہیں، اب بچہ سید نہیں، اب اس پر سید کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کا باپ سید نہیں ہے۔ نسب کے جو معاملات ہیں وہ اسی اعتبار سے جو ہے وہ باپ کے نسب سے ہے، باپ کی طرف سے ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، جتنی طاقت ہے اتنی تکلیف ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مجھ پر بہت تکلیف آ گئی، یا یہ ہے کہ مجھے طاقت سے بھی زیادہ تکلیف دے دی گئی، یہ جملہ ہی درست نہیں۔ رب نے واضح فرما دیا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی جان کو اس کی جان سے زیادہ تکلیف دی نہیں جاتی۔ جب رب فرما رہا ہے ہم اس کی جان سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتے، تو بندہ کیوں زبان چلا رہا ہے؟ اس کا مطلب جان سے زیادہ تکلیف نہیں دی گئی، اس کے اپنے خیالات ہیں، اس کی اپنی سوچ ہے کہ یہ اس بارے میں سوچتا ہے کہ بہت زیادہ مجھے تکلیف دے دی گئی۔ لا تدار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، بچے کی وجہ سے نہ اس کے والد کو اور نہ اس کی والدہ کو تکلیف دی جائے، یعنی بچے کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ پہنچے کہ ماں سے اس کا بچہ چھین لیا جائے یا ماں پہ جبر کیا جائے تو اپنے بچے کو دودھ پلا، یہ کام نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے باپ کا بھی یہ حکم ہے کہ باپ پر بھی اس قسم کے معاملات نہ آئے کہ ان کو تکلیف دینے کا باعث بنایا جائے، اذیت کا باعث بنے، نہیں۔ فرمایا یہ بچہ ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے ماں باپ کی خوشحال والی زندگی ہوگی، نہ کہ تکلیف والی۔
وعلی الوارث مثل ذلک، اسی طریقے سے فرمایا اگر باپ نہ ہو تو وارثوں کے معاملات اسی طرز پر ہوں گے۔ تو باپ نہیں ہے تو اس کی جگہ اس کے چاچا دادا بچے کی پرورش کا خیال کریں، ماں نہیں ہے تو پھر بہن ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، وہ اس کی پرورش کا خیال کریں۔ وعلی الوارث مثل ذلک فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، پھر اگر وہ ارادہ کرے اس اعتبار سے کہ اب اگر وہ دودھ چھڑانا چاہے، اب یہاں تک تو دودھ کے معاملات تھے نا، دودھ پلانے کے، اب دودھ چھڑانا چاہے، اب یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ دودھ چھڑانے کا معاملہ مشورے کے ساتھ ہوگا نا۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما، کہ باہمی مشورے سے میاں بیوی مشورہ کرے، رضامندی کے ساتھ دودھ چھڑانا چاہے، تو اس کا مطلب 2 سال سے پہلے یہ معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد تو ہے ہی نہیں مشورہ، 2 سال کے بعد تو رضامندی ہے ہی نہیں، ہر حال میں چھڑانا ہی چھڑانا ہے۔ تو یہ جو حکم ہے 2 سال سے پہلے کا ہے، اگر 2 سال سے پہلے ماں باپ آپس میں مشورہ کرے کہ ہم بچے کو دودھ چھڑا دیتے ہیں تو ان کا دودھ چھڑانا فلا جناح علیہما، ان کو کوئی گناہ نہیں۔ کامل مدت 2 سال ہے، 2 سال سے پہلے بھی اگر کوئی دودھ چھڑانا چاہے باہمی رضامندی مشورے سے تو چھڑایا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں اس چیز کی اجازت دی گئی کیونکہ دونوں کو اس لیے شامل کیا گیا کہ بچے سے جو ہے باپ کو بڑی شفقت ہے، نسب بھی ہے اس کا، اسی طریقے سے بچے کو جو ہے بچہ جو ہے بچے سے باپ کو نسبت بھی ہے، نسب بھی ہے، اور ماں کو شفقت بھی ہے، لہذا دونوں کو جوڑا جائے، دونوں کے مشورے سے کام ہوگا، ایک کا مشورہ نہیں چلے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ فلا جناح علیہما کہ اس میں حرج بھی نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا، پھر فرمایا اگر تم ارادہ کرو نا کہ یہ کہ تم کسی اور سے دودھ پلاؤ، دائی کے ذریعے دودھ پلاؤ اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو اس پر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم اس کا مقرر کیا ہوا میعاد، مقرر کی ہوئی رقم اسے تم عطا کر دو، جو تم نے سپرد کرنے کی بات کی ہے تم اسے دو، تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم دائی سے بھی دودھ پلا لو، کہ دائی کو جب رکھا جائے گا تو اس کو اجرت دی جائے گی، تو فرمایا اجرت کے ساتھ اگر یہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ 2 سال سے پہلے اگر دودھ چھڑایا جا رہا ہے تو پھر حرمت رضاعت کا معاملہ یہ تو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگرچہ ہم نے اپنی رضامندی سے دودھ چھڑایا ہے لیکن پھر بھی حرمت رضاعت کا تعلق جو ہے وہ 2.5 سال تک تو ہے، دودھ پلانے کی مدت 2 سال، حرمت رضاعت کا تعلق احتیاط کی بنیاد پر 2.5 سال، چھڑانے کے بعد بھی اگر کسی دائی سے دودھ پلایا گیا یہ سوچتے ہوئے کہ ہم نے تو دودھ چھڑا دیا تھا، 5 ماہ گزر گئے لیکن اب بھی بچہ 2.5 سال کو نہیں پہنچا، تو اب بھی اگر کسی دائی سے دودھ پلا دیا گیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ یہ ہمارا چھڑانا کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل ہے شرعی میعاد، مقرر وقت وہ ہے 2.5 سال، اس کے اندر جب بھی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کے لیے ماں کا دودھ سب سے بہترین، لیکن اگر کوئی مسئلے ہو، معاملات ہو، تو فرمایا بہترین دائی کا انتخاب کیا جائے، بہترین دائی کا، کیونکہ جو یہ ماں ہوگی نا دودھ پلانے والی، اگرچہ رضائی ماں ہے، اس کے اخلاق کا ڈائریکٹ بچے پر اثر پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دودھ جو غذا کی صورت میں اس بچے کو پیش کیا جائے اس کا بھی اس بچے پر اثر پڑنے والا ہے، لہذا خوب احتیاط کے ساتھ دائی جو نیکوکار ہو، با اخلاق ہو، اس کا دودھ پلایا جائے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ماں کو کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی نتیجہ آ گیا سامنے کہ ماں جو ہے بچے کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، سب سے پہلی، اس کے جیسے اخلاق ہے نا بچے پر اس کا اثر ہوگا، آنے والے وقتوں میں بچے کے ویسے اخلاق ہوں گے۔ ماں اگر گالی گلوچ کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، سامنے زبان چلاتی ہے، دیگر سارے معاملات ہیں، تو بچے پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ اسی طرح ماں کا جو دودھ ہے غذا کے صورت میں بچے کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کا بھی ڈائریکٹ اس پر اثر پڑتا ہے، جیسے کہ شیخ ابن محمد جوینی اپنے گھر تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے کو کوئی عورت دودھ پلا رہی ہے، اب یہ اس عورت کو جانتے ہوں گے، فوراً سے اپنے بچے کو اس سے چھین لیا، اور چھوٹا سی بچہ بالکل نہ سمجھ، مختصر عمر،
انہوں نے اپنے انگلی ڈالی اس بچے کے منہ میں، حلق تک انگلی پہنچائی، اور جو اس بچے نے دودھ پیا تھا وہ ساری کی کروا دی، کیونکہ اس دودھ کا اثر پڑنے والا ہے اس بچے پر، سارا دودھ نکلوا دیا۔ پھر آنے والا وقت وہ آیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں تھا، بلکہ بڑا ہو کر یہ بچہ امام ابو المعانی کے نام سے مشہور ہوا، وقت کا امام بنا، مناظرہ کرتا۔ اب مناظرے میں اس کا دل تنگ ہو جاتا، جیسے ان کا دل تنگ ہوتا نا تو یہ سمجھ جاتے ہیں لگتا ہے اس دودھ کا کچھ اثر باقی رہ گیا ہے، اس دودھ کا کچھ اثر باقی رہ گیا جس کی وجہ سے میرا مناظرے میں دل تنگ ہو رہا ہے۔ تو ماں کے دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے، لہٰذا ماں کو بھی چاہیے با اخلاق رہے، پاکیزہ صاف ستھری رہے، اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کا خوب اہتمام کرے کہ اس بچے پر اس کا اثر پڑنے والا ہے، اس کی اولاد پر اس کا اثر پڑنے والا ہے۔ میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، جتنے تمہارے معاملات ہیں، کس کس کو تم نے دودھ پلایا، رضاعت کی مدت سے زیادہ دودھ پلا لیا، 2.5 سال سے زیادہ بچے کو دودھ پلا رہے ہو، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جو شریعت کی حدود ہے اس پر قائم و دائم رہو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے میں جو خرافات ہے، اس کو دودھ پلا دیا، اس کو پلا دیا، ان تمام پہ بھی ہمیں نظر ثانی کرنے کی اور خوب توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا